العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد واجب التکریم رئیس الجامعہ اور محترم علماء کرام عزیز نونہالان ملت، میرے شباب کے دن سے جامعہ تعلیمات اسلامیہ کا سالانہ جلسہ ہو رہا تھا۔ حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بقید حیات تھے۔ حکیم صاحب صرف ایک فرد نہیں تھے، بلکہ میں دل کی گہرائیوں سے اس بات کا آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ صدیوں آسمان گھومتا رہتا اور پھر یہ ایسے لوگ پیدا ہوں، بہت عظیم آدمی۔ اور یہاں مولانا مفتی محمد شفیع جو بندی رحمۃ اللہ علیہ خطاب کر رہے تھے، ان کا وہ خطاب پھر وحدت امت کے نام سے شاید ہی کر دیا جامعہ نے۔ اس میں ایک واقعہ جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا وہ میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، میری گفتگو اسی کے گرد ہوگی۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ قادیان میں قادیانیوں کے خلاف کانفرنس ہوئی تو مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کے بعد مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں بڑا افسردہ اور غمگین پایا۔ تو ہم نے پوچھا کہ حضرت صاحب اتنے کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا عمر ضائع۔ تو ہم نے کہا آپ جنہوں نے ساری عمر حدیث پڑھائی، طالب علموں کو اللہ کے دین کا درس دیا، آپ کہتے ہیں عمر ضائع کی؟ تو فرماتے ہاں اب میں سوچتا ہوں کہ ہم کن کاموں میں لگے رہے، پھر اس بات پر ساری عمر اپنی صرف کر دی کہ حنفیت کو شافعیت پر ترجیح دی۔ یہ ثابت کرے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل یا ان کے اجتہاد دوسرے ائمہ کے اجتہادات کے مقابلہ میں اقرب الکتاب والسنہ ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ کو نہ اس کی ضرورت تھی، نہ دوسرے ائمہ کا اس سے کچھ بگڑتا تھا، کوئی کام نہیں تھا۔ دو فتنے تھے جن کو ہم نے نظر انداز کیا جس دور کے اصل فتنے، ایک الحاد بحریت، یہ مادی جو یلغار ہے تہذیب کی، ایک فتنہ تھا جو باہر رہ گیا اور مسلم ممالک بھی اب اس میں سونامی کی طرح بہتے جا رہے ہیں۔ مزاحمت کی آواز بھی بالکل خاموش ہو گئی، کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، گھروں میں گھس گیا وہ بے حیا اور فحاشی کا طوفان۔ اور دوسرا فرمایا یہ قادیانیت نئی نبوت کا فتنہ، اس بارے میں بھی جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا نہیں۔ تو واقعی بات یہی ہے کہ ہم جن باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اب بھی کتابیں شائع ہو رہی ہیں، فاتحہ کے حق میں، رفع دین کے حق میں، وہ اس کے رد میں لکھتے ہیں۔ اساتذہ اور طالب علموں کی ساری سرگرمیاں انہی میں ہی گم ہو کر رہ گئی ہیں، حالانکہ سارے اہل علم جانتے ہیں کہ یہ دین کے کوئی بنیادی مسائل نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ جس کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے اور جس پر اساتذہ کو اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے اور طلباء کو بھی اس کو اپنے لیے تیار کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں یا وہ مسلم بنے جس کے لیے اللہ کے رسول مبعوث ہوئے۔ اللہ کے رسول کوئی مذہبی گروہ پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب ہمارے لٹریچر میں مذہب کا لفظ عام ہو گیا، ہم ہر جگہ بولتے ہیں کہ اسلام مذہب ہے اور مذہبی ادارے، حالانکہ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، قرآن میں اور سنت رسول کریم علیہ السلام نے مذہب کا لفظ اس کو چھوا ہی نہیں، سرے سے ذکر نہیں کیا اس کا۔ اور یہ صرف کوئی اتفاق نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ مذہب کو تباہ کرنے کے لیے دین آتا ہے۔ مذہب جو ہے وہ دھرم ہے، ریلیجن ہے کہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ کچھ اللہ کی پوجا پاٹ کی جائے، عبادت خانوں میں اس کو سجدہ کی جائے، اور بعد میں لوگ سیکولر لبرل ہو جائیں، اپنی زندگی جیسے چاہے گزاریں۔ دین و دنیا کی تقسیم، یہ ہے مذہب کا فتنہ۔ اور دین جو انبیاء علیہ السلام لے کر آتے ہیں وہ اس میں پوری زندگی جو ہے وہ ایک ضابطہ حیات کے تحت پسند ہوتی ہے، اس میں یہ تقسیم نہیں ہوتی جیسے آپ مسجد میں علماء سے پوچھتے ہیں کہ وضو اور نماز کیسے ادا کریں، اسی طرح گھر کی زندگی، اسی طرح تجارت، اسی طرح دعوت، پوری زندگی جو ہے وہ دین کے حصہ میں ہوتی ہے۔ تو مذہب جو ہے اس کے خلاف دین چیلنج ہوتا ہے، مذہب نہیں ہوتا۔ دین لے کر اللہ کے پیغمبر آتے ہیں۔ تو ہمارے ادارے، ہمارے اساتذہ، ہمارے طلباء، ان کو اس دور میں تو اس بات کو اپنے ذہن میں جاگ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ فتنہ جو اٹھ کھڑا ہوا اور عالم اسلام بھی اس کی لپیٹ میں کہ اسلام جو ہے یہ لوگوں کو مجاہد نہیں بناتا،
دہشت گردی بناتا ہو، دہشت گرد پر بنیاد پر تو ان کی جان اس طرح ہے نا، جو چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا یہ بے بس بے کس ہو کر رہ جائیں، مسجدوں کے اندر حجروں کے اندر بند ہو جائیں، اپنی مذہبی بحثوں میں الجھے رہیں۔ میں نے ایک امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ پڑھی، بہت گہرا سوچتے ہیں۔ انہوں نے کہا عالم اسلام میں کچھ ایسے مذہبی لوگ ہیں جن کو دلچسپی ہے نماز روزے سے، ان کو کچھ نہ کہو، یہ ہمارے کام کے ہیں، زیادہ یہی مذہب جو ہے وہ پھیلاؤ اور اس کو ہی زیادہ تم آگے لانے کی کوشش کرو، صرف نماز روزہ کرو، کوئی نہیں روک۔ اور دوسرا گروہ ہے جو وہ جدت پسند لوگوں کا، پڑھے لکھے لوگ ہیں مگر وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ایک نیا ہی دین کا لیا جائے جس میں اوریانی ہو، موسیقی ہو، بینک کا سود ہو، سب حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ اس کے لیے انہیں دانشور مل گئے، ان کو کہتے ہیں کہ آگے لگاؤ اور ان کو ٹی وی پر لاؤ، ان کو نمایاں کرو تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں سے پرانا دین جو نکل جائے۔ اور ایک گروہ ہے جو ان کی نگاہ میں خطرناک ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ بھی اسلام کو مانتے۔ اب حقیقت تو یہی ہے کہ اسلام جنگ بھی دین ہے، وہ اپنے غلبہ اور اظہار دین کے لیے اللہ نے نازل کیا کہ سارے دین جو ہے وہ ماتحت ہو کر رہے، اللہ کا دین غالب رہے۔ اس لیے جو مدارس اور جو کالجز اور جو رائے بلاگ اس کے لیے مسلمانوں کو تیار نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں اپنی صحیح ضائع کر رہے ہیں، ان کی کوششیں رائے گاہ ہیں اور وہ اللہ کا اس کے لیے جواب دیں کہ مسلمان بچوں کو شکایت ہے مجھے یارب خدا مندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی جو پوری دنیا کی اصلاح کے لیے اٹھائے گئے تھے۔ تم صرف صالح بندو یہ کافی نہیں ہے، خود نیک ہو جاؤ، مسلم پوری دنیا کی اصلاح کرو۔ شہداء الناس، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ پوری زمین پر نگاہ رکھو کہ کہاں بدماشی ہو رہی، کہاں اللہ کے قوانین کی مخالفت ہو رہی۔ ہم لوگوں کو زبردستی مسلمان نہیں بنانا چاہتے، نہ یہ زبردستی کام ہو سکتا۔ اسلام کا تعلق ایمان کا دل سے ہے، ہم جبر بھی کریں تو کوئی شخص منافق بن سکتا ہے کہ زبان سے لا الہ کہہ دے، مسلمان نہیں بن سکتا۔ اس لیے جبر نہیں یہاں، مگر یہ نہیں کہ لوگوں کو ظلم کرنے دیں، کرپشن اور بدماشیاں کرنے دیں۔ اس کے لیے جو پوزیشن آپ ناراض نہ، جو امریکہ نے اب حاصل کر رہی ہے ہماری، کہ ہم دنیا کے چودھری ہوں اور پوری زمین پر نگاہ رکھیں کہ کہیں بھی بدماشی ہوگی ہم پیش قدمی کر کے جائیں گے۔ اب تو ہم اس جہاد کا بھی دفاع نہیں کر رہے جو دفاعی ہے، کہ اپنی جان بچانے کے لیے لڑنے کو بھی لوگ کہتے نہیں بس ہتھیار ڈال دو ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ بھائی اسلام میں تو دفاعی کی بجائے جارحانہ جنگ ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں شرارت کرتا پھر بھی آپ کو حق ہے کہ دیکھیں کہ یہ دین کے خلاف تو نہیں جا رہا۔ اگر مخلوق خدا کو ستایا جا رہا آپ نوٹس دیں ان کو کہ یا اسلام قبول کرو یا ذمہ ہو جاؤ یا معاہد بنو، ہمارے ساتھ صلح کر لو اور لوگوں کو عمل سے رہنے دو، پھر ہم کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ ہم پیشگی حملہ کریں گے۔ اور آپ فطرات حدیث کی کتاب میں دیکھیں دفاتر، یہاں بھی جہاد کے ابواب پر بحث ہوئی ہے۔ یہ جو اقدامی جہاد ہے اس کو فرض کفایہ قرار دے، ہر سال امیر المومن جو 1 یا 2 مرتبہ لشکر بھیجے کفار کے علاقوں میں، وہاں زبردستی قبضہ کریں کہ خدا کی زمین پر خدا کے باغی نہیں حکومت کر سکتے۔ مگر اب ہماری بے بسی کا آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے معاف کر دو، ہم کو وراثت۔ اس لیے جو علم دین سکھانا چاہتا ہے وہ چند مذہبی بحثیں نہیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بخاری شریف اور دوسری حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، جہاں طہارت کے ابواب ہیں، صلاۃ کے ابواب ہیں، وہاں آپ قضاء کے ابواب نہیں پڑھتے، شہادات نہیں ہے، حدود نہیں ہے، احکام ہے کہ خلیفہ وقت کیسے منتخب ہو، کہاں تو اس کی اطاعت کی جائے، کب بغاوت کی جائے، سارے احکام تفصیل سے بیان ہوئے۔ اور اس پر مجھے ایک انگریز کا واقعہ یاد ہوتا ہے، مسلمانوں کے ہرلے صاحب کا نام فاروق ہرلے نام رکھا گیا۔ اب لندن کی مسجد میں اس نے جو بات کہی کہ لوگوں مجھے اسلام کی ہر بات پسند آئی ہے اور قرآن ہر لحاظ سے مکمل کتاب ہے، مگر اس میں ایک خامی رہ گئی۔ لوگ چونکے توبہ توبہ توبہ، کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا قرآن میں خامی، بات اس نے بڑی اچھی کی، بس ڈرایا ایسا تھا کہ پہلے لوگ کہاں گئے، بات ٹھیک تھی، اس نے کہا اس میں یہ خامی رہ گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کو غلامی کا طریقہ نہیں سکھاتا کہ غلام رہ کر کافروں کے زیر سایہ تم کس طرح زندگی بسر، کوئی ہدایت نہیں، یا انقلاب لاؤ وہاں یا ہجرت کرو۔ سورہ نساء میں آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ پر ایمان لائے صحابہ تھے، کچھ مجبوریاں ہوں گی، مکہ سے نہیں نکلے۔ اللہ کہتا جب فرشتوں نے ان کی جانیں قبض کی تو پوچھا فیما کنتم، یہ کون سا اسلام تھا کہ جس نظام پر تم ایمان رکھتے تھے وہ یہاں نافذ نہیں تھا اور تم یہاں بیٹھے رہو؟ انہوں نے کہا کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بے بس تھے۔ انہوں نے کہا رم رسول اللہ مہاجرات حاضر تھی، اللہ کی زمین تنگ ہوگی نکل جاتی۔ مسلمان کے لیے بے غیرتی اور ذلت کی زندگی ہے کہ وہ ایسی جگہ رہے جہاں اس کے خدا کا قانون نہیں چلتا، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت مت رہو، وہ الماریوں میں بند رہے اور بندے اپنا قانون چلائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کو طاغوتی نظام کہتے ہیں، اور طاغوت سے کفر ایمان باللہ سے پہلے ہے، من یکفر بالطاغوت والیؤمن باللہ،
اللہ کو بعد میں ماننا، پہلے ان کو چیلنج کرو جو انسان ہوتے ہوئے بندوں پر اپنے قوانین جاری کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے جو فضائل علم کے ان کے بیان کرنے کی ضرورت ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑی فضیلت جو ہے کہ وہ یہی ہے علماء ورثۃ الانبیاء کا، نبیوں کے وارث۔ اب نبی کیا کرتے تھے؟ اور اس سے آپ کو میں اشارتاً کہتا ہوں موجودہ زمانے کے قادر نبی کا بھی پتہ چل جاتا، زیادہ بحثوں کی ضرورت نہیں کہ ساری عمر اس کی طرف ہوگی کتاب کی غلامی کا۔ پہلی کتاب برائے نعم دیا لکھی، اس نے یہ کام کیا اور آخر تک کرتا رہا، اور کوئی کام ناغا ہو گیا تھا مگر غلام احمد نے اس بات کو ناغا نہیں کیا اور اپنی اس خدمت کو باقاعدہ حکومت برطانیہ کے سامنے تحریری طور پر پیش کرتا رہا کہ جو خدمت میں آپ کی سر انجام دے رہا ہوں یہ دنیا میں کوئی سر انجام نہیں دیتا، کہ میں جہاد کو حرام ٹھہراتا ہوں، اس مہدی اور مسیح کا انکار کرتا ہوں جو تلوار لے کر آئے گا۔ جہاں جہاں میری یہ تحریریں جائیں گی مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں گے اور آپ کو ان ملکوں پر قبضہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ اعلانیہ اللہ کے پیغمبر طاغوتی حکومتوں کا تختہ اٹھنے کے لیے آتے ہیں، اور اسی لیے یہ لوگ جو جھوٹی نبوت کے مدعی سب سے بڑے دشمن علامہ اقبال مولویوں کی طرح یہ بحث نہیں کرتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ یہ مردہ، یہ الجھانے کے لیے اصل چہرہ دیکھنا چاہیے۔ اس نے دعویٰ نبوت کرنے کے بعد کسی کافر حکومت کا تختہ اٹھا، اسلامی نظام کہیں چلایا، یا جو مسلمان حکومتیں تھیں ان کو بھی کمزور کرنے کی سازشیں کی، اور اسی لیے اقبال نے یہ بات کہی، بہت اونچی بات ہے کہ نبوت کے بارے میں زیادہ گہرائی میں جانے کی بات نہیں، صرف اتنا سمجھ لو وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کرتے ہوں۔ اگر کوئی نبی یہ نہیں آ کر کہتا کہ اٹھو کمزور ہو، گریبانوں سے پکڑو ان کو، ان کے تخت اٹھ لو اور اللہ کا دین نافذ کرو، وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ شیطان کا ایجنٹ اور طاغوت کا کوئی کرندہ ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ بہت اعلیٰ معیار کہ نبی ہمیشہ آیا طاغوت کے نکارا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے جاتے، کبھی انہوں نے مسالت نہیں کی۔ اگر ان سے مسالت کر لیں نبوت کا سارا کارخانہ ہی تباہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال بھی جیسے غلط دیتی ہے، یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا جل نیلا فضائل اللہ، حضرت مجاہد فرماتے ہیں وہ آپ کی عفت پاک دامنی کا مظاہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا پورا۔ اس نے کہا انا کل یوم الدینا مفکین نمی، سارا آپ پر اعتماد کہے جو کہتے آپ نے دے دے حکم۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں حکم رب قضا ایسا نہیں، وہ خود بادشاہ بنا، اپنا انہوں نے دین کو چلانے کا کام کیا۔ اس لیے دین جس علم کی تلقین ہمیں کرتا اس سے مراد صرف کتابیں پڑھنا نہیں، نہ ڈگریاں حاصل کرنا، بدقسمتی کے علم میں دین بھی اب ہمارے یہاں صرف دنیا کمانے کا ذریعہ بن گیا۔ میں بالکل صاف صاف بات سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بچے پڑھ رہے نا، چلو کسی مدرسے میں کوئی روٹی کمانے کے لیے ملازمت مل جائے گی، کوئی مسجد مل جائے گی، بہت نیچے کر گئے۔ انبیاء علیہ السلام نے کوئی اجر نہیں مانگا تھا، اور ہم اپنے اگر پہلے اور علماء کو دیکھیں تو دیر تک ہی بحث رہی کہ آیا تعلیم دین پر اجرت لینا جائز بھی ہے، یعنی بعد میں لوگوں نے کہا یار اجرت نہیں دیں گے تو دین کا علم ہی ورنہ متقدمین بہت مراد تھے کہ کیوں اجرت لیتے ہو، اللہ کے لیے لوگوں کو پڑھاؤ۔ تو علم دین لوگ سیکھتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، اور ان کے سامنے یہ ہوتا تھا کہ خوف اور طمع یہ دو گھاٹیاں جہاں لوگوں کے ایمان لوٹتے ہیں۔ کیوں لوگ صحیح چیز بیان نہیں کرتے، حق کو چھپاتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، حضرت کعب احبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ علماء کون ہیں؟ بہت اچھی تعریف کی۔ اساتذہ کو بھی سیکھنا چاہیے کہ کتابیں نہ پڑھائیں، آپ کو نمونہ ہونا چاہیے۔ بچے جو ہے نا آپ سے کچھ آداب بھی سیکھیں، ان کی زندگی بدلے۔ ان التحلیہ بالمکارم مقدم علی تعلیم المسائل، مسائل سکھانے سے بہتر ہے کہ آپ ان بچوں کا کردار سنواریں، نمازی ہوں، تہجد پڑھنے والے ہوں، سچ بولنے والے ہوں، وعدہ وفا کرنے والے ہوں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر ان کو انسان بنا کر نکالیں۔ ورنہ میں علم جائے یہ بارے جان ہے، علم را برتن زنی بارے پر، اگر اس سے دنیا کماؤ گے یہ لعنت کا توت بن جائے گا، جہنم کا ایندھن بنو گے۔ علم را برتن زنی یارے پر، اگر دل میں اتر گیا اور کردار میں آ گیا، آپ اس کے مطابق سچے مومن بن گئے، اس سے بڑی کوئی فضیلت۔ تو علم ہے انبیاء کا ورثہ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگ سفر کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے وہ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا، لوٹنے تک وہ جہاد میں ہوتے ہیں۔ مگر اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ ایک تو جو روم صرف آبا ہے ان سے عربی زبان آ جاتی ہے اس پر عمریں ضائع کر دیتے ہیں، اور مولانا مسعود الندی رحمۃ اللہ نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ کافیہ اور اس کی شرح جامع لکھی اس لیے گئی کہ لوگوں کو عربی نہ آئے، ساری عمر پڑھتے ہیں عبارت نہیں پڑھتے۔ یہ دین سے دور کرنے کا ایک طریقہ، کئی سال اسی میں ضائع کرتے ہیں۔ میں کیوں نہیں آگے سیدھا سر سالہ ناز کا پڑھا دیتے ہیں، سر کا اس کو عبارت پڑھنی آگے سمجھ نہیں آگے کیا لیں گے فلسفے سے، یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے، یعنی ناز کو بھی ایک فلسفہ بنا دیا۔ اس کی بجائے جو روم اصل مقصود تھے
اللہ کی کتاب تھی، رسول کریم علیہ السلام کی سنت تھی، اور اس کے ساتھ علماء امت کے اجتہادات تھے. وہ اصل چیز تھی جس کو ہمیں سیکھنا چاہیے. اب بھی زیادہ زور ان پر ہونا چاہیے. فلسفہ، منطق، قدر درست ہونا چاہیے. یہ بھی مدد دیتے ہیں دین کو سمجھ، مگر ساری عمر اس نے ضائع نہیں کرنی چاہیے. بہت تھوڑا انہیں سیکھنا چاہیے. اس کی بجائے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور علماء امت نے جو محنت کی ہے اس کو سیکھا. اور اس کے لیے آپ کو دن رات ایک کرنا چاہیے. اس سلسلہ میں ایک واقعہ آپ طالب علم کی خدمت عرض کروں گا کہ علم دین کے لیے بہت محنت درکار ہے. یہ ایسے نہیں آتا کہ آپ درس میں اگر تھوڑا بہت سن لیا، نہیں، من نہ کھو جائیں. آپ کو جنون ہو جائے کہ زمانہ تعلم میں کسی چیز کی طرف سے آنی ہے، سیکھنا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں سید الشریف علی بن محمد الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں. اپنے دور میں سعد الدین تفتازانی جو امام تھے مانی کہ ان کو شکست دی. اب ان کو شوق پیدا ہوا کہ میں نے شرح مطالعہ نظار پڑھی ہے، اگر پڑھنی مصنف ہے جس نے شرح کیا اس سے پڑھی. شوق قرآن و سنت تو بہت اونچی چیز ہے نا، صرف فلسفہ پڑھنے گئے. مولے بہت بوڑھے ہو چکے، بھویں اوپر اٹھا کر دیکھتے تھے. انہوں نے جب بات سننے کہا سید ہے میں ہو چکا ہوں بوڑھا، تو ہے نوجوان، سوال کرے گا میں تجھے مطمئن نہیں کر سکتا. میرا ایک شاگرد ہے روم میں، وہ میری بجائے ہے، میری جگہ اسے سمجھ مبارک شاہ، اس سے جا کر پڑھ. اب بس سید الشریف وہاں چلے گئے، جا کر بتایا کہ میں شرح مطالعہ نظار پڑھنے آیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، میرے ہاں یہ شرط ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے روزانہ ہر درس کی ایک اشرفی دوں گا. سونے کا کیا امتحان کرنا چاہتا بھائی، سونے کی اشرفی. یہ مسکین بیچارے کوئی بات نہیں چیز تھی ان کے پاس. انہوں نے کہا اچھا شاید بات یہ کہ جس دن میں اشرفی لے آیا کروں گا نا اس دن مجھے سب بتا دیا. جس دن میں نہ ہوں نہیں آؤں گا درس میں. پھر آتے کے پکے، مگر اس بات کی خبر وہاں ایک رئیس آدمی کو ہو گئی. اللہ سبب بنا دیتا. اس نے کہا بیٹا لو اشرفی لے جایا کرو، سبق پڑھو. یہ دین علم پڑھنے کے لیے کتنا شوق درکار، جنون چاہیے. یہ رات چلتے کبھی نہیں آئے گا. میرا آپ کا کی حال ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، ادھر کتاب ہوتی ہے، نئی سے نئی آتی ہے، کبھی لقمہ جو ہے سالن میں لگ جاتا ہے، کبھی ادھر گر جاتا. جنون کیا، گلیوں بازاروں میں چلتے ہوئے پڑھتا ہوں. علم ایسے آتا ہے کہ ہزار میں آپ پر گر جائے گا، گم ہو جائے. اس زمانے میں کسی چیز سے دلچسپی نہ رہے تو اشرفی لے جا کر دیتے رہے، پڑھتے رہے. مگر اب بھی یہ قید لگا دی انہوں نے کہ پیچھے بیٹھنا ہوگا اور سوال کوئی نہیں کرنا. اب یہ بیچارے بے قرار ہوتے، بے چین ہوتے، سوال پیدا ہوتے، مگر روکا ہوا تھا. کچھ دن بعد انہوں نے کہا اچھا بھائی اشرفیوں کی ضرورت نہیں، امتحان صرف کرنا تھا، مگر سوال آپ بھی نہیں تم کر. اساتذہ بچوں کو سوال کرنے دیا کریں. یہ بھی ہمارے یہاں جو ہے کہ نا سمجھا جاتا ہے، کافی بچے نے پوچھ کر لیا، اس سے علم نہیں آئے. آپ اس کو ہمت دلائیں، ریئر کریں کہ بیٹا جہاں اشکال پیش آئے، کوئی حدیث نہیں سمجھ آ رہی، کسی آیت میں کوئی شبہ نظر آ رہا، آپ ادب سے عرض کریں، بے ادبی گستاخی نہیں، پوچھیں. اور اس کے لیے آپ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں. امام بخاری نے اسی کا حوالہ دیا کہ کس طرح علم کی تلاش میں انہوں نے لمبا صبر کیا اور کہا کہ امر یا حکم، کئی صدیاں بھی مجھ کو چلنا پڑے گا، جاؤں گا، علم ضرور حاصل کروں گا. نبی ہوتی تو اس لیے روکا نہ کریں. جب آپ بچوں کو سوال نہیں کرنے دیتے وہ خلجان اور اشکال ذہنوں میں رہ جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آئندہ جا کر وہ کانٹے ان کے لیے الحاق کا سبب بن جائے، وہ دین سے کر جائیں. ان کو بڑی آزادی کے ساتھ سوال کرنے سے پوچھیں، بغیر پابندی تھی. ایک دن وہ مبارک شاہ گھوم رہے ہاسٹل، انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا رات کے وقت پڑھ رہا ہے، شرح مطالعہ نظار کہہ رہا کہ مصنف نے یہ کہا، شارح نے یہ لکھا، اور ہمارے استاد صاحب نے یہ کہا، مگر میں یہ کہتا ہوں اپنی رائے پیش کر. تو جب انہوں نے مبارک شاہ نے سنی یہ بات، کان لگائے تو واقعی انہیں معلوم ہوا کہ نہ میرا خیال صحیح ہے نہ مصنف کا صحیح. سب بات تو یہ بچہ جو کہہ رہا ٹھیک تو ہوئی. صبح انہوں نے پوچھا کہ اس کمرے میں کون ٹھہرا، وہ بتایا گیا کہ وہ علی بن محمد الجرجانی ہے. انہوں نے صبح کہہ دیا بیٹا سب سے آگے بیٹھا کرو، پوچھا کرو. میں نے کئی اساتذہ کے بارے میں یہ محسوس کیا کہ وہ تیاری نہیں کرتے، خود مطالعہ نہیں کرتے، جو درس کے زمانے میں کتابیں پڑھ لی اس کو ہی کافی سمجھتے ہیں. کہ ظلم ہے، بالکل ظلم عظیم ہے کہ وہ جب کلاس میں آتے ہیں انہیں اتنا مسلح ہونا چاہیے، اتنی شروع پڑھی ہوں، تفاسیر پڑھی ہوں کہ وہ لوگوں کے سوالوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار، اور فراخ دلی سے کہیں کہ بیٹا مجھے خوشی ہوگی آپ پوچھیں، جو سب کا وہ تو ہے ہی، آپ پوچھیں تاکہ آپ کے علم میں ضاؤ. مگر یہ نہیں کرتے،
سندھ میں ایک شخص اسی طرح درس حدیث دینے لگا. اب مشکات شریف میں یہ روایت آئی کیا الواحدۃ والموعودۃ فی النار کہ جو عورت بچی کو زندہ دفن کر دیتی وہ بھی جہنم میں اور وہ بچی بھی جہنم میں جس کو زندہ دفن کیا. چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ جانتے ہیں زمین میں گاڑ دیتے. وہ ایک شخص سن رہا تھا, اس نے کہا مولانا یہ عجیب بات ہوئی کہ بچی کے ساتھ ظلم بھی ہوا, اس کو زمین میں دفن کر وہ بھی تو اس میں کرے گی, اور دفن کرنے والی تو جانی چاہیے چل واحدہ موضوع کو. آپ اس عالم نے جواب کوئی نہیں دیا, نہ اس کے پلے تھا, صرف یہ کہہ دیا کہ آئندہ سے میرے درس میں نہ. تو اس نے خط لکھا مولانا مولوی رحمۃ اللہ علیہ کو, میرے ساتھ یہ ہوا. تو مولانا نے کہا کہ جو لوگ اتنی اہلیت نہیں رکھتے کہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے سکے, انہیں کس نے کہا کہ وہ درس حدیث دینے کے لیے بیٹھ جائیں. تو اساتذہ جو ہیں یہ بھی انبیاء کے وارث ہیں, ان کے پاس یہ سارے بچے امانت, ان کو چاہیے پوری تیاری کریں. وہ نہ ہو میرے ہیڈ ماسٹر سے ریاض حسین صاحب اللہ رحمت فرمائے, انہوں نے بیان کیا کہ میں کسی زمانہ میں ADI لگ گیا, انسپیکٹر اسکول تو گیا, ہائی اسکول کیا ارمال. تو ایک PT ماسٹر تھا, ٹریننگ کرا رہا تھا ڈرل. تو اتنا بے علم تھا کہ اس نے بچوں سے کہا کہ بچوں چپ رہو, میں تمہارا جسمانی باپ. کہنا تو روحانی باپ تھے, اس نے جسمانی باپ کا. اور ایک کلاس میں گیا, اردو کی کلاس تھی, اب بچوں نے نظم پڑھنی شروع کی. تو انہوں نے پڑھا, ایک شکرا تھا کہ جس کو شاید بن بھوکا رہتے ہو گئے تھے 3 دن. ادھر بن پڑا, ادھر دن پڑا. اب میں نے سارے بچوں سے سارا سامنے گئی. آخر میں نے استاد صاحب سے پوچھا کیا آپ پڑھے, انہوں نے کہا یہی ہے جی, ایک شکرا تھا کہ جس کو شاید بن. انہوں نے کہا بن کا دن کا کوئی ہے کافیہ, کہنے لگا کافیہ وافیہ ہم نہیں جانتے ایسے ہی. انہوں نے پھر آہستہ سمجھایا ریاض صاحب نے کہ اللہ کے بندے بن ہے بغیر, جسے کہتے ہیں ایک شکرا تھا کہ جس کو شاید بن, شکار کے بغیر, اور بن ہے بن نہیں. تو یہ ساری کیوں قیامت آتی ہے؟ اساتذہ مطالعہ نہیں کرتے, کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ان کو مطمئن کرنا ہے. ان کو ہم نے ایسے مسلح آدمی بنا کر نکالا کہ علمی محاذ پر بھی یہ شکست نہ کھاتی. قادیانیوں سے واسطہ ہو. میں نے کئی بچے انہیں اپنی مدارس کے دیکھے کہ وہ قادیانیوں کو چنگل میں پھنس گئے تھے. ان کے ساتھی نے کہا بھائی بچنا ہے تو مولانا اسحاق صاحب کے پاس جائیں. وہ کہنے لگے وہ کھانا, کبھی ان کا نام نہیں آیا اشتہارم, اور کہنے لگا بچنا وہی. میرے پاس گئے, میں نے سمجھایا, پھر وہ کہنے لگے آپ ان سے بات کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر یہ مصطفیٰ آباد جو ہے یہاں سارے وہ قادیانی رات کو اکٹھے ہوئے, ان کے مربی بھی تھے, ذرا کے شہر کے خطیب بھی تھے, میں بھی آ گیا اور ساتھی بھی آ گئے. یہاں بات ہوئی, ہاتھ کھڑے کر کہنے لگا آپ ربا جائیں گے. ان کا ہم مانتے, ہمیں کوئی جواب نہیں آیا. آپ ربا چلیں. میں نے کہا ربا چلیں. وقت لے لیا, 2 کاروں پر ہم گئے, اور جو سارے ملک میں صاحب سے ارشاد کے انچارج ہے نا مؤثر احمد کا, کئی مرتبہ پھر بھی میں میرا دوست. اور علم ہونا چاہیے بھائی, ایسا علم آپ کے بھائی عیسائی آ جائے سامنے, ہندو آ جائے, یہودی, آپ ان کے مذاہب سے واقف ہو, ان کی ترجیح جانتے ہو. آپ صرف 2-4 کتابیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے کسی مسجد کی امامت تو کر رہے ہیں, مگر وہ کام جس کے لیے انبیاء آئے, کس دین کو اپنے پر بھی نافذ کرنا, زمین پر غالب کرنا, ایسی تیاری کرے کہ آپ قاضی بنا دیا جائے. آپ کو پتا ہو کہ فیصلہ کرنے کا یہ طریقہ. آپ اگر اسمبلی کے ممبر ہو, آپ کو قانون سازی کے بارے میں اجتہاد اور اس کے اصولوں کا پتا ہو, تو اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ بچے ان کے پاس اللہ کی امانت. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں, حضور امت کے روحانی باپ ہیں, آپ کی مائیں بیویاں ہماری مائیں ہیں. اس لیے ان بچوں کو شفیق باپ کی طرح تعلیم دیں, ڈانٹے نہیں, جھڑکے نہیں, یہ مارنا, یہ کوئی علاج نہیں. پیار سے ان کی بات سنیں, ان کے سوالوں کا جواب دیں, اور بچوں میں ادب ہونا چاہیے. بالکل جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بس جب تک میں نہ بتاؤں بیعت بھی نہیں کرنا, بیعت ادب سے پیش آتے رہے, پوچھتے رہے. تو ادب ہونا چاہیے. اب ادب کے بارے میں دیکھیں, جو لوگ بلندی پر پہنچے, جنہیں ہم آسمان علم کے اس وقت آفتاب اور مہتاب کہتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں ورک اٹھتا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے, تو میں اس کی آواز نہیں پیدا ہونے دیتا, اتنی آہستہ سے کہ ان کے کانوں تک آواز بھی نہ جائے, استاد کی شان میں یہ گستاخی نہ ہو جائے. کہتے ہیں میں نے وکیل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کبھی پانی نہیں پیا کہ استاد دیکھ رہا ہے میں پانی پیوں. اب کہاں گیا وہ ادب جس کی وجہ سے بے برکتی, بچوں کو کچھ نہیں ملتا. استاد کا دل خوش ہوگا اگر اس کا احترام کریں گے. صرف سامنے نہیں ہونا یہ چاہیے کہ جو فوت ہو گئے آپ ان کے لیے دعائیں کریں. اور میری روزانہ کی یاد اللہ اسی پر مجھے رکھے, میں صبح شام اپنے ان اساتذہ کو, بے شک وہ دنیاوی تھے اسکول کالج میں یا دینی تھے, کبھی نہیں بلاتا. ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. ان کا بڑا احسان اور منت ہے میری گردن پر, اس لیے فوت ہو گئے, دعائے رحمت کرو ان کے لیے. زندہ ہے
ان کی غیبت میں بھی ان کا احترام کرو. کئی بچوں کو دیکھا استاد کے سامنے شاید نہ ضرورت کرتے ہیں، بعد میں مذاق اڑاتے ہیں، برے نام رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیسے علم ملے گا؟ ہونا یہ کہ غیر حاضری میں بھی آپ پورا ادب کریں، احترام سے ان کا تذکرہ کریں اور ان سے علم کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ نصیب ہوگی، اللہ آپ کے سینے کھول دے گا. اور محنت کریں، آپ محنت میں کمی نہ چھوڑیں. وہ سیدہ شریف کا ایک واقعہ آپ کے لیے کافی ہے کہ کچھ بھی کرنا پڑے علم کے لیے آپ کیوں شمع پہ علم باعث گزار شمع کی طرح گول جائیں آپ دن رات ایک کر. اور اس کے لیے لائبریری بھی آپ جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ تالے لگا کر لوگ رکھتے ہیں، بہت بری بات ہے. صرف وہ کتاب پڑھنا جو درس میں شامل ہے، اس سے کوئی علم نہیں آتا. میں اسکول کے زمانہ میں کالج میں ہوتا تھا، جو لائبریری صبح کارڈ جمع کرانا، 3-4 کتابیں لے لی، اپنی کتابیں نہیں پڑھتا تھا، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. دوسری اتنی پڑھ لیتا تھا کہ وہ ساری کتاب اس میں آ جاتی. میرے استاد بھی تھے مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ، وہ یہی نصیحت کہتے ہیں، جو مضمون کورس میں شامل ہے نا وہ پوری کتاب آخر کرو، شروع سے آخر تک پڑھو، پتہ چلے کہ مصنف نے کیا لکھا ہے، یہ کہاں جا کر مضمون آتا. پھر پرچہ لکھنے کے لیے رٹے لگانے کی ضرورت نہیں. مگر ہمتیں پست ہو گئیں، بچے بھی تھوڑا تھوڑا پڑھ کے کہتے ہیں چلو مسجد کوئی سنبھال رہی ہے تقریریں. اور یہ تقریروں کا چسکا بھی بہت برا، جیسے بالغ ہونے سے پہلے شادی جائے ظلم ہے بچے کے ساتھ، ایسے ابھی اس کا علم راسخ نہیں ہوا، وہ نکل جاتے ہیں جمعہ پڑھانے کے. وہاں سے کوئی 150 مل جاتا ہے، انہیں ہاتھ پڑ جاتی ہے، یار بڑا علم پڑھ کر بھی یہی کرنا ہونا. پیسے ملنے شروع ہو گئے، انہوں نے پھر کوئی مواعظ تارک لے لیا، کوئی مواعظ قاسم. علم تباہ ہو. علم جو ہے نا اس کو پختہ کریں، اصل بنیادی کتابیں پڑھیں اور اس میں آپ تعصب کو بالکل جگہ نہ دیں. جیسا میں نے حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ کا واقعہ بیان فرمایا، علم میں اگر آپ یہ دیواریں کھڑی کر دیں گے کہ اس کا پڑھنا اس کا نہیں پڑھنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر قسم کا علم آپ پڑھیں، اس میں اگر کچھ غلطیاں ہوں گی وہ بھی اگر آپ نہیں سمجھ سکتے اپنے اساتذہ سے ان کے بارے میں استصواب کریں. پڑھنا سب کچھ دیں. اب کتنے علماء جن کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ غلام احمد پرویز پر تنقید کرتے، ایک کتاب نہیں ہونے چاہیے، وہ جانتے ہی نہیں کہ پرویز نے کیا کہا، سن رکھا کہ وہ سنن کو نہیں مانتا. یہ تنقید کافی نہیں. تبصرہ اس شخص کو کرنا چاہیے جس نے اس شخص کا سارا لٹریچر ایمانداری سے پڑھا. یہ بھی نہیں کہ ضد سے پڑھا، نشان لگانے مناظرہ کے لیے. مناظرہ بدترین فن ہے جس نے اسلام میں جنم لیا. جس دن سے یہ جدل شروع ہوا نا کہ میدان میں اترتے ہیں پہلوانوں کی طرح کہ اس کو ہرانا، نیت ہی ہوتی کہ ماننا نہیں بس ہرانا. کیلے چانٹے ساتھ لے جاتے ہیں، تم تالی بجا دینا کہہ واہ 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 مولانا آپ نے حج کر لی. پہلے نیت بات نہ کوئی سمجھنا نہ سمجھانا. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی آپ اس کی بھی بات غور سے سنیں، اپنی بھی کہیں اور قرآن کے طریقہ کے مطابق الا کلمۃ سواء بیننا و بینک، جو مشترک باتیں وہ تو لے لیں کہ یہ بھی مانتا، میں بھی اختلافی نہ بناتے جائیں کہ ہر بات اختلافی ہو جائے. اگر 99% اتفاق ہے پہلے اس کو لیں اور اس کو بنیاد بنا کر ہی گفتگو آگے بڑھائیں گے. جن چیزوں میں اختلاف ہے پہلی مانی ہوئی باتیں یہ بھی آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں. اساتذہ میں طرف یہ جو ہے نا الزامی جواب یہ دین میں کہیں نہیں ہے. یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ آدمی اپنی غلطی چھپانے کے لیے دوسرے کی غلطی پیش کرے کہ میرا اگر کوئی مسئلہ غلط ہے تو آپ کا بھی غلط، اس کے غلط سے آپ کا صحیح ہو گیا. انبیاء علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کیا، اپنے دلائل مشکل دیے ہیں کہ ہمارے پاس جو حق ہے اس کے حق ہونے کی یہ دلائل. دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتے رہنا اور وہ لکھ کر رکھنا کہ یہ بات کرے گا تو اس کی بھی کوئی بات الزامی طور پر پیش کر دیں گے، یہ دین حق کا راستہ نہیں ہے. بالکل تحقیقی راستہ اپنائیں، مطالعہ وسیع کریں اور سوال جو ہے اس کے لیے بالکل تیار. رسول کریم علیہ السلام نے جب خود کئی مرتبہ سوال کیے کہ لوگوں کے اندر تلاش حق کی ضرورت پیدا ہو، علم کا شوق پیدا، وہ واقعہ آپ کے سامنے جس دن آپ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ درخت کون سا جس کی قرآن میں کلمہ طیبہ سے مثال دی ہے کہ اس کی جڑیں گہری ہیں، فضا میں اس کی شاخیں. تو لوگ کوئی کچھ کہتا رہا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ کھجور ہے. صحیح جواب بھی یہی تھا، مگر میں اپنے والد صاحب کے احترام کی وجہ سے چپ رہا کہ ابا جی موجود ہے میں کیوں بولوں. بعد میں انہوں نے جب ابا جی سے یہ ذکر کیا تو کہا عبداللہ اگر یہ تو جواب دے دیتا تو مجھے اتنی دوروں سے زیادہ پیارا تھا. تو بعد میں نبی علیہ السلام نے تو سوال کرنے چاہیے اساتذہ کو بھی تاکہ بچے اس کے لیے تیاری کر کے آئے، مطالعہ کریں اور مطالعہ کے لیے انہیں کتابیں دیں. لائبریری کی کتابیں جو نا سینکڑا وہ چارج ہے دین بچوں کو. ٹھیک ہے نا بھی بدجانت نہیں ہونا چاہیے کہ کتاب ہاتھ آ گئی تو اب ہضم نہیں کر دینی، واپس کریں مگر پڑھنے کا شوق پیدا کریں. جو پڑھیں گے آپ کو ایسی لذت آئے گی جس کا کوئی اندازہ نہیں. جیسے کئی نیک لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک لفظ کی لغوی تشریح جب معلوم ہو جاتی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ لغت میں اس کا کیا جب وہ تحقیق مکمل ہوتی تو حکمرانوں کو کسی ملک کے فتح ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ہمیں ہوتی ہے. مسئلہ حل ہو گیا.
مگر یہ شوق پیدا ہوگا جب آپ پوری توجہ سے علم کی طرف لگ جائیں گے. اساتذہ بھی آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے, ڈانٹے نہیں کہ بچہ کیوں سوالوں سے تنگ کرتا, آپ تیاری کر کے آیا کریں. اساتذہ کو بھی پوری طرح مسلح ہونا چاہیے. وہ 2-4 کتابیں جو کئی زمانہ میں پڑھی اس پر نہ رہیں. اللہ کی مہربانی سے شروع بہت ہیں, لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا. اپنے علم کو وسیع کریں, طالب علموں کی رہنمائی کریں اور ذہن میں وہ ٹارگٹ رکھیں. وہ منظر اگر نظروں سے ہو جائے نا کہ مسلمان کو دنیا میں غلبہ دین کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے, اس کے لیے دوسرے دنیاوی علوم بھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسباب کے طور پر آ جاتے ہیں, وہ ہم سیکھیں گے, اسلحہ چلانا سیکھیں گے, ہم ملکی مینجمنٹ سیکھیں, پھر ہی غلبہ اسلام کے وقت کارآمد کارکن ثابت ہوں گے. وہ بیکار نہیں علوم, مگر اصل علوم جن کی اللہ رسول نے تعریف کی ہے نا, اب لوگ ان سائنس اور دوسرے علوم پر ان کو منتخب کرتے ہیں, یہ بھی زیادتی ہے. ایسا نہیں, ان کے لیے اور باتیں بہت سے دلائل. دین میں جس علم کی فضیلت ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول علیہ السلام کی سنت ہے. اس کے علاوہ کوئی شے اعلی علم نہیں ہے. اللہ نے علم محض نہیں کہا, علم کا من بعد ما جاءکم العلم پراپر نام ہے کہ خاص علم جو اللہ کی طرف سے آیا وہ صرف وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا. اور یہ ایسا علم ہے کہ اگر یہ آدمی نہ حاصل کرے, ساری دنیا کی ڈگریاں اس کے پاس ہوں, بہت بڑا وہ دانشور بندہ ہے, مگر علم میں کہ راہ حق نہ نماز جہالت, جس علم سے حق کا راستہ نظر نہیں آیا, اللہ نہیں ملا. اور آخر میں توجہ دلاؤں گا کہ 3 چیزیں جس کے بارے میں اللہ نے اپنے رسول کے بارے میں کہا کہ وہ اس کی تعلیم دیتا ہے, کتاب ہے, حکمت ہے اور آیات کی تلاوت کرتا ہے. اس سے تزکیہ ہوتا. پھر ان کی تشریح ٹھیک ہے, ہم حدیث کرتے ہیں دوسری, میری بات آپ سن لیں. قرآن مجید میں یہ تینوں چیزیں, ایک حصہ آیات کا ہے, قرآن بھی آیات ہے, مگر بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے کہ پہاڑوں میں, ستاروں میں, دن رات کی آمد میں, رنگوں کے آیات لکھوں میں, علم کے متلاشی لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں, یہ حصہ جس میں دلائل بیان ہوئے نا, یہ قرآن میں آیات کا حصہ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں تحکم سے منوایا کہ میں ہوں اور میری یہ صفات, دلائل دیے اپنے وجود کے اور ایک ہونے کے. اور یہ دور ایسا ہے کہ اگر کوئی بچہ اور استاد خود بھی مطمئن نہیں, اور لوگوں کو بھی مطمئن نہیں کر سکتا کہ تم کیوں مانتے ہو کہ خدا ہے, جبکہ بہت پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود کائنات وجود میں آئی اور چل رہی. ہمارا وہ علم کرام جو ہم پڑھتے تھے نا, حضور سر امکان والا, اس کو نہ سمجھتے نہ وہ کارآمد ہے. جو پڑھے گا اس کو پڑھا ہم نے, خود شک کا شکار ہو جائے گا. راضی سے کون بڑا ہے علم کلام کا ماہر, مرا ہے تو توبہ کر کے مرا ہے, کہ اس علم سے سوائے کیلوں کا کچھ نہیں ملا. یہ صرف نکما ہے. قرآن میں جو دلائل بیان ہوئے اللہ کے, اس کی نشانیاں, یہ حصہ ہے جس کو کہا یتلو علیہم آیاتی. پیغمبر پہلے اگر منواتا ہے کہ اللہ ہے, قیامت پر حق ہے, میں رسول ہوں, اس کے دلائل دیتا. دلائل کا حصہ جو ہے آیات, اس سے علم کلام بن گیا. یہ علم التوحید, علم کلام کیا کہنا, یہ عقائد کا سارا علم جو ہے پر مبنی. اور دوسری بات ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتا. کتاب قرآن سارا ہے, مگر یہاں قرآن کے حصوں کی بات ہو رہی. آپ دیکھتے ہیں کئی جگہ شرعی احکام دیے, وہاں کتاب اللہ علیکم, کوتب علیکم السلام, کوتب علیکم الوصیہ, کوتب کا. تو جو شریعت ہے پھر لا فقہ کہہ حدیث کہہ, جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ, کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ تم کر سکتے ہو, یعنی وہ کتاب, اس کی بھی تعلیم دینی. پہلے قائد مضبوط کرنے کہ دلیل سے مانے اللہ کو اور آخرت کا رسول کو, پھر قانون دینا ہے کہ زندگی اب کیسے گزارنی ہے. اور پھر یہ کہ انسان بالغ ہو گیا, اب وہ زمانہ نہیں کہ بچے کو کہہ دیں یہ کام کر دو, ہر شخص کیوں پوچھتا ہے. یہ الحکمہ ہے کہ قرآن نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فلسفہ احکام کا بیان کیا, اس پر بھی مستقل کتاب میں جو اساتذہ کو بھی پڑھنی چاہیے, بچوں کو بھی پڑھنی چاہیے. اور 2-3 تو لکھنے والے ایسے ہوئے نا کہ ان کی کتابیں اگر آپ نے نہ پڑھی تو حکمت نہیں سمجھ آئی. آپ ظاہری طور پر ہاتھ باندھ لیں گے, یہاں رفع جائیں, مگر کیوں, اس کا جواب نہیں آپ کے پاس ہوگا. یہ امام غزالی کے احیاء الدین آپ ضرور پڑھیں, ان کی آخری عمر کی تصنیف ہے, محنت سے لکھی ہے. اس میں حدیث اگر ضعیف ہیں تو یہ ان کا فن نہیں تھا. بڑے بڑے جو مقصد وغیرہ حدیث میں ضعیف ہیں, اس کی نہیں بات, مگر جو نقطے بیان کیے ہیں دین کے فلسفے کے, بہت اعلیٰ. اور شیخ عز الدین بن عبدالسلام ہے, اور ہمارے دور میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت البارگہ اس قابل ہے کہ وہ نصاب میں ایک استاد اور بچہ اس کو پڑھے. بالخصوص اس کا دوسرا حصہ جہاں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے حدیث کا فلسفہ بیان فرمایا, عقائد سے لے کر پوری شریعت آدمی پڑھتا ہے تو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ ریشنلزم کا دور شروع ہو رہا تھا. انگریز آ رہے تھے, لوگوں میں یہ وبا عام ہو جانی تھی کہ ہم محض اللہ رسول کے کہنے پر نہیں مانتے, ہمیں بتاؤ یہ کیوں. تو شاہ صاحب سے اللہ نے ایسی کتاب لکھوا دی جنہوں نے یہ بھی بتایا کہ دین یہ کہتا ہے,
اور تھا یہ بتا کہ دین یہ کیوں کہتا ہے، اس میں کیا منافع ہیں اور اس کو چھوڑنے سے کیا مضرات اور نقصانات ہوں گے۔ واقعی وہ کتاب اسم بامسلہ حجت اللہ البالغہ، اللہ نے ایسی لکھوا دی کہ اب کوئی شخص بہانا نہیں کر سکتا، دہریہ ہو یا مسلم جو پڑھے گا وہ حق در نہیں کرے تو رگ باز ورنہ مانیں گا کہ اس سے زیادہ حکمت برا دین کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آیات دلائل ہے، یہ ہر شخص کو پہنچنے چاہیے۔ آپ زبردستی اگر بچوں کو مراتے ہیں کہ دہریہ مل گیا نا، اس نے ایسی دلیلیں پیش کرنی ہیں، ایمان ہل جانا واقعی اللہ کوئی نہیں۔ اللہ کے ہونے کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رسول علیہ السلام کے سچا رسول ہونے کے بارے میں دلائل ہونے چاہیے، لاجک، منطق، اتنے مضبوط اور قوی دلائل کہ آپ پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں آؤ میرے ساتھ گفتگو کرو، کوئی ہلائے میرے ایمان کو۔ اور یہ یقین وہ دولت ہے، یقین پیدا کرے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے پھول، وہ بوریا نشین بھی ہوگا استاد، بادشاہ اس کے سامنے آ کر جھکیں گے، اس کا احترام کریں گے۔ ایسی چیز ہے یقین، یقین پیدا محکم کہ ہل نہیں سکتا، کہ واقعی اللہ کو ایسے ہی دیکھے جیسے آنکھوں سے دیکھتا ہے، نظر تو نہیں آتا مگر دلائل میں ایسے ہی ہوگا، کوئی ہلا ہی نہیں سکتا۔ آخرت پر یقین ہے تو دلائل ہونے چاہیے جو احکام شرعیہ ہے اس پر۔ اور اس میں بھی آپ اللہ کے لیے، جیسے حکیم صاحب کا مشن تھا، اللہ ان پر رحم کرے، وہ یہی چاہتے تھے، لوگ کہتے تھے یار حدیث کے علاوہ حنفی کرو، کہتے یار چھوڑو، اس سے بلند ہو کر سوچا کرو، مسلمان سارے ایک ہیں، جس نے بھی محنت کی ہے دین کی خدمت کی، سب کی خدمات کا اعتراف کرو، سب کا پڑھو، فقہاء کا پڑھو، محدثین کا پڑھو، اور عمل وہ کرو جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی الوصیہ میں انہوں نے کہا۔ فقہاء نے حدیث کو نظر انداز کر دیا، فقیہوں نے جیسے امام ابن حزم ہے وہ صرف اجتہاد کے منکر ہو گئے، حالانکہ دین کیسے آگے چلتا ہے، روزانہ نئے نئے مسائل پیدا ہوتے، کہاں ہے قرآن و حدیث میں لکھے، اصول ہے، تلاش کرنا پڑے گا۔ ہوائی جہاز میں نماز ہوتی ہے یا نہیں، یا اس طرح یہ خون دینا جائز ہے یا نہیں، لکھا تو نہیں ملے گا۔ اب دلائل سے یہ مستنبط کریں گے کہ جائز بنتا ہے یا نہیں، تو اس لیے شاہ صاحب کا کہنا فقہاء محدثین کے گروہ میں شامل ہو، جو فقہ بھی پڑھے ہوئے ہو، حدیث پر بھی بور رکھتے ہیں، ان کا جو مسلک ہوگا نا وہ معتدل اور متوازن ہوگا، اور ساتھ جو حکمت ہے اللہ کے لیے۔ اس کے لیے آپ بالکل یہ بلا جھجک میں موقع دوں گا انشاءاللہ، کبھی آپ کھلے دل سے سوال کریں، یہ تصوف کو برا نہ جانے، ہر شخص نے زبان پر چلا لیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ یہ نہیں کہتے تھے مگر اب یہ راؤ چل گئی حاضر کہ صوفیہ، افکار و صوفیہ، اور ان کی باتوں کو بگاڑ کر لوگوں کو متنفر کر دیا۔ وہ بالکل بے دین نہیں تھے، کتاب و سنت سے باہر نہیں تھے۔ اتنے بڑے امام ہیں شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی جان سے فرماتے ہیں ریاض المرتضی کی کہ میں نے جب فتوحات اور فصوص خود پڑھی، یہ ابن عربی کی کتابیں جو بہت بدنام ہیں کہ ان میں کفر رہا، کہتے ہیں میں نے جب خود پڑھی تو پتہ چلا کہ ان میں ایک بات کی خلاف شرع نہیں ہے، صرف ان کی کچھ اصطلاحیں ہیں، جو اس طرح نہیں سمجھے گا، آپ ڈھیر بازوں کے بعد بیٹھے ان کی بات ہی نہیں سمجھ آئی، ان کی اپنی بولی ہو۔ صوفیہ کی بولی سمجھ لیں، پھر پڑھیں گے جو قرآن میں پڑھ رہے ہیں، جو حدیث میں پڑھ رہے ہیں، یہ ہوگا، مگر وہاں اخلاص ملے گا۔ وہ صرف ظاہری جو ہے نا عبادت کہ چھلکا ہو، صبح سے شام تک آدمی کھانا نہ کھائے، بیوی کے بغیر روزہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں یہ تو ظاہری روزہ، یہ فقہ کا روزہ، مگر اصل کا جو ہے مطلوب روزہ وہ ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے برائی نہیں چھوڑی، بری باتیں نہیں چھوڑی، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ یہ عبادت میں روح پیدا جو کرتے ہیں، اس کو تصوف نہ کہیں، احسان کہیں، جو مرضی کہیں، مگر یہ دین کے 3 شعبے ہیں جو اساتذہ کو بھی سامنے رکھنے چاہیے۔ طالب علم جو نبی کا کام تھا، تلاوت یاد آتے نہیں، حضور پڑھتے تھے، دلائل دیتے تھے، دلائل پڑھ کر سناتے تھے، اور کتاب کی تعلیم کیا دیتے تھے، شریعت سکھاتے تھے، اور پھر حکمت کی تعلیم دیتے تھے کہ اس عمل میں جو روح ہے، اس کا جو فلسفہ اس کو بیان کرتے تھے۔ جب اس کو آدمی سمجھ لیتا، پھر یہی حج، روزہ، نماز یا آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہیں، آدمی کو وہ لذت اور کیف نصیب ہوتی ہے جو باتوں میں نہیں سے بیان نہیں ہو سکتی۔ جس پر یہ حال وارد ہوگا وہی سمجھ سکتا ہے کہ صوفیہ کا بھی بہت بڑا احسان ہے۔ باقی ساری دنیا جانتی ہے، نہ فقہاء، نہ محدثین، نہ صوفیہ، کوئی معصوم نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں جن کی اللہ نے حفاظت کی، باقی کچھ باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، مگر اس کے لیے مطالعہ ضروری ہے، اور یہ گمراہ فرقے جو ہیں ان کا بھی پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمیشہ ذہن میں رکھیں، حضرت عمر رضی اللہ کے سامنے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی اتنا نیک ہے کہ وہ برائی کو جانتا ہی، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر تو وہ برائی میں پڑ جائے گا، جب وہ برائی کو سمجھتا نہیں پڑ جائے گا، اور سمجھے گا نہیں لاشعوری طور، تو جو سمجھتے نہیں کہ یہ فرقے کیا کہتے ہیں وہ جواب بھی نہیں دے سکتے۔ آپ پوری ہمدردی سے سب کا پڑھیں، کوئی اشکال آ جائے تو میرے ساتھی موجود ہیں، میں موجود، کوئی سوال آپ کے سامنے آ جائے، منکرین حدیث کا ہے، قادیانیوں کا ہو، کسی اور گروہ آپ لائیں، مگر علم کو آپ وسیع کریں، اس کو محدود نہ رہنے دیں۔
ورنہ جو اصل برکت اور ثمرہ علم کا وہ نہیں حاصل ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم علم کو اس نیت سے پڑھیں جس کے لیے اللہ رسول نے یہ فریضہ ہم فراہم کیا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، آخرت بہتر بنانی ہے، اور اس روشنی کو پوری دنیا تک کام کرنا ہے تاکہ وہ بات سچی ہو جو اقبال کہتے ہیں تانا خیزت بانگے حق کا ظالم ہے، جب تک پوری دنیا سے حق کا آوازہ بلند نہیں ہوتا گر مسلمانی نے آسائی دمے۔ یہ ایک آدھے مدرسے کا کام نہیں، پوری ملت کا کام ہے کہ اس وقت تک اپنی کمرے نہ کھولیں جب تک پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ نہیں ہوتا۔ تو دشمن جو چاہتے ہیں کر رہے ہیں، شمع کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر مجھے یقین انشاءاللہ اس کو روشن رکھے گا اللہ پاک۔ مگر جو ہمارے کرنے کا کام ہے کہ ہم اس کو خود سمجھیں، دوسری دنیا تک صحیح طریقہ سے پہنچائیں، پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ واشرا کا ترز و بنور رب، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمکے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں رئیس الجامعہ آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پوری توجہ سے میری بات سنی۔ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، سیدھا سادہ، مگر طالب علم ضرور پڑھتا رہتا ہوں، ہر گروہ کا پڑھتا ہوں، غیر مسلموں کا بھی پڑھتا ہوں، یہود نصارہ ان کے سارے مذاہبی۔ اس لیے آپ سے بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ اساتذہ بھی پڑھیں، طالب علموں کو بھی یہ چھٹی دے کہ وہ پڑھیں، اور جو بھی کانٹا انہیں چبھے اس کا آپ سے حل ڈھونڈے، پھر انشاءاللہ یہ علم آپ دیکھیں گے آپ کے لیے بڑا لذیذ بن جائے گا۔ اس کی لذت کے مقابلہ میں کوئی چیز آپ کو لذیذ معلوم ہوئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک بات تو عزیزان گرامی میں نے اپنی گفتگو میں عرض کر دی کہ طالب علمی کے زمانہ میں آپ اللہ کے لیے تقریروں سے پرہیز کریں، اپنے علم کو پختہ کریں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس زمانہ میں اگر آپ سے کوئی غلط بات نکل گئی اور لوگوں نے اس پر عمل کر لیا تو دن قیامت کے کون پھر جواب دہ ہوگا۔ پہلے آپ پوری طرح تحقیق کریں، اور یہی بات علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ نے زندگی کے تجربے کے بعد لکھی ہے، ان کی تصانیف میں نے پڑھی کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندو، میں نے یہ سمجھا کہ جو جلدی لکھنا شروع کر دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی برباد کرتے ہیں، لوگوں کو بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ جنون ہوتا نا کہ جلدی کتابیں لکھیں، مصنف بن جائیں، نہیں، پختہ علم کم از کم 40 سال تو صبر کرنا چاہیے نا، بلغ شد بلغ 40 سال صبر کریں، پڑھ لیں، کسی بات پر پہنچ جائیں کہ یہ واقعی حق ہے، پھر وہ بیان بھی کریں لکھیں۔ اور یہ جو نقل ہے دوسرے کی، جیسے خودکشی حرام ہے نا، یہ خودکشی سے بدتر جرم ہے کہ ایک آدمی اپنی شخصیت اور پرسنالٹی برباد کرے، دوسرے کی آواز، اس کے پڑھنے کا طریقہ اور اس کی طرح رونا ہنسنا، یہ تو آپ نہیں رہے، دوسرا ہی بن گیا۔ پھر وہ چیٹر اور ڈرامے والی بات ہوئی کہ آپ نے اس کے کردار ادا کرنے شروع۔ آپ نہ اپنی آواز بدلیں، نہ کسی کا لہجہ اختیار کریں، جو آپ پڑھتے ہیں نا اگر وہ آپ نے اچھی طرح پڑھا ہوگا اور اس کو بیان کرنے کا انداز اللہ نے آپ کو نصیب کر دیا تو آپ دیکھیں گے سادی بات بھی آپ کریں گے نا تو ان گوئیوں سے 1000 درجہ لوگ آپ کی بات توجہ سے سنیں گے۔ اب میری مسجد میں لوگ میرے بیٹھنے سے پہلے جو آ کر مسجد کو بھر دیتے ہیں، اسی لیے میرے پاس نہ کوئی آواز ہے نہ میرے دانت ہیں، مگر وہ دیکھتے ہیں کہ جو بات ہوگی کتابیں پاس ہوتی ہیں، حوالہ دیتا ہوں کہ یہ فلاں کتاب ہے، یہ صفحہ جلد ہے، دیکھ لو، وہ ریکارڈ ہوتی۔ آپ علم اپنا جو ہے اس کو راسخ کریں، انشاءاللہ جو عروج اور ترقی آپ کو نصیب ہوگی وہ ان خطیبوں کو کبھی بھی نہیں نصیب ہوگی۔ آپ اللہ کا نام لے کر علم جو ہے اس کو مکمل کریں، جب وہ پورا ہو جائے گا پھر انشاءاللہ اس میدان میں اتریں، اور وہ بھی پورے مطالعہ کے بعد۔ آپ یہ دیکھتے رہیں جیسے اعلام الموقعین ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھی 4 جلدیں، کتنی اونچی کتاب کہ تم رب العالمین کی طرف سے فرمان پڑھتے ہو، جیسے پارلیمنٹ میں صدر کا فرمان ایک شخص پڑھ کر سناتا، تم رب العالمین کے موقع جب ممبر پر کھڑے ہوتے کیا حیثیت تمہاری کہ تم کہہ رہے اللہ یہ کہتا ہے، رسول یہ کہتا ہے۔ اگر وہ بات اللہ رسول نے نہ کہی ہوگی وان تقول اللہ ما لا تعلمون، قتل سے شرک سے بھی بڑا گناہ ہے، تم نے اللہ کا نام لے کر ایسی بات کہہ دی جو اللہ نے نہیں کی۔ اور اسی لیے آپ سارے حضرات واقف ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے متواتر حدیث میں یہ وہی سنائی کہ جس نے کوئی بات میرا نام لے کر کہی جو میں نے نہیں کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اس لیے اللہ کے بندو جلدی نہ کریں، وہ بلوغ سے پہلے شادی کی کوشش نہ کریں، بالغ ہو جائیں گے تو شادیاں ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ پڑھ لکھ جائیں گے نا تو خطبے بھی آ جائیں گے، پہلے خطبوں کا چسکا ختم کر دیں، یہ پیسے جو نا کہ وہاں سے 100 روپیہ مل گیا چھوڑ دیں، علم کو تباہ نہ کریں، پوری توجہ سے علم حاصل کریں، اس کو آپ ایسا علم کریں کہ وہ علم نافع ہو، اس کو بیان بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں، کہیں سے کچھ ملے اپنی طرف سے تو لے لیں ورنہ نہیں۔ اس سلسلہ میں اگر علماء وہ حکیم صاحب کی بات سنائی بھائی نے کہ بے نیازی دکھائی، بے نیازی کے بغیر دین نہیں، جو اپنے آپ کو محتاج سمجھتا میں نے کسی سے لینا
وہ حق کبھی بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا قرآن نے 2 فتنوں کا ذکر کیا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، جب نیت یہ ہو جائے کہ دنیا کمانا دین کیا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اللہ سے سوا کسی اور سے ڈرا پھر بھی دین برباد۔ تو خوف اور طمع 2 فتنے، ان سے نجات پائیں، صحیح دین اللہ نصیب کرے گا، پھر پٹائیں آپ انشاءاللہ۔ جی اذان پر جماعت تک 1-2 سوالات کر لیتے ہیں۔ ایک سوال مولانا ہمیں موصول ہوا ہے کہ علامہ اقبال نے کسی جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ تصوف اسلام کی سرزمین پر ایک اجنبی پودا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال نے سراج الدین پال کے نام جو خطوط لکھے ہیں نا، اس میں یہ بات کہی ہے کہ تصوف جو ہے نا یہ اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا، مگر آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اقبال ہو یا میں ہوں یا کوئی دوسرا آدمی ہو سوائے نبی کے نا، کہ اس کے علم میں تدریج نہیں ہوتی کہ آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ صرف مرزا غلام احمد تھا جو 20 سال نبی نہیں آ سکتا، جو بڑے کافر ہے، بعد میں اچانک فیصلہ بدل لیا کہ میں تو غلط سمجھا رہا۔ 14 سال عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر، وہی مجدد ہونے کے بعد لکھی کہ بعد میں اچانک نہیں، مجھے سب پتا چلا۔ یہ ایسی دجل اور فریب کی باتیں اس کو سازگار۔ تو علماء میں اور تحقیق کرنے والوں میں میرے عزیزوں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے کلام میں تناقض بھی ہے، آپ کہیں وحدت الوجود کو رد کرتے ہیں، کہیں اس کو بیان کرتے ہیں، کہیں کچھ کہتے ہیں کہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ پتھر نہیں بدلا کرتے، انسان بدلا کرتے ہیں۔ پتھر ہے وہ جہاں ہے ٹکارا، انسانوں کا تو کام ہے جیسے جیسے مطالعہ کریں گے۔ کوئی وقت وہ تھا جب وہ کہتے تھے ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، جب اسے نیلی ترانہ آیا پھر مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اب دن بدل گیا، تو جیسے جیسے کسی شخص کو سمجھ آتی جاتی ہے، آخر کو لینا چاہیے کہ جب آخر تک وہ گیا وہاں اس کی تحقیق کیا۔ یہ پہلے کی باتیں ساری میرے علم میں کہ اس سراج الدین پال کے جواب میں انہوں نے ایسا کہا تھا، اور بعد میں تو وہ رومی کو اپنا مرشد مانتے۔ اور میں نے تھانوی صاحب کی شرح کے ساتھ وہ 24 جلدیں پڑھی، ایسے نہیں کہ میں کہہ دوں رومی نے یہ کہا، میں نے اس کو تھارولی پڑھا کہ رومی کہتا کیا اور اس میں ہے کیا۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ جو لوگ پڑھتے نہیں وہ تبصرے کرتے رہتے ہیں کہ فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے، کم از کم انہیں مولانا عبداللہ رکنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جنہوں نے اپنے فتاوے کے آغاز میں کہا کہ اگر یار تمہیں اس توحید کی سمجھ نہیں جاتی جو صوفیہ بیان کر رہے ہیں، تو چلو جو توحید تم سمجھے ہو کہ اللہ ہے کہ اس پر رہو، وہ کب اس کا انکار کرتے ہیں؟ وہ حالی اور جو پھر صفاتی اور ذاتی ہے، تھوڑی تھوڑی تشریح بھی اس کی ہے، تو واقعی وہ اونچے مقام ہے، کوئی دین کے خلاف بازی مگر وہ پڑھے گا کوئی پتہ چلے گا۔ تو اقبال نے یہ ابتدا میں بات کی، بعد میں وہ بالکل تصوف کے قائل تھے، سلسلہ قادریہ میں وہ بیعت تھے، ورد وظیفے کرتے تھے۔ جی جنرل سا سوال کیا ہے، اسے چھٹکارا بھی نہیں ہے کہ علماء کرام جو بعض نصیحت پہ پیسے لیتے ہیں، کیا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کا کوئی جواب ہے؟ جو تو ایسے ہی پیسے لیتے ہیں جیسے لوگ طے کر کے دوسری چیزوں کے لیتے ہیں معاوضے، اور اگر تھوڑے پیسے دیں تو جاتے ہی نہیں، بلکہ کہیں سے کچھ زیادہ آفر ہو جائے تو اشتہار چھپے رہ جاتے ہیں، دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ تو دین بیچنے والی بات ہے، جس کا کہا کہ تھوڑی قیمت پر اللہ کی ایسے نہ بیچو۔ اصل میں تو عالم کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے دین پہنچا رہا ہوں، پھر لوگ کچھ خدمت کریں من غیر اشراف نفس، اس کا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ دے، لوگوں نے دے دیے، وہ اللہ کی نعمت سمجھے۔ اب اس بارے میں ایک واقعہ سنیں کہ ایک استاد اتنے بیچارے فاقے سے تنگ ہو گئے کہ طالب علم کو محسوس ہوا کہ استاد صاحب تو کئی دن سے فاقے سے، بچوں سے نہیں کہا، استغنا اور بے نیازی تھی کہ محتاج ہو گئے، پھر کون سا علم۔ تو بچہ کھانا لے کر آیا، کھانا جب رکھا تو حضرت نے جواب دے دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا، بچہ لے گیا، مگر بچہ سمجھتا تھا کہ شیخ نے کیوں رد کیا۔ انہوں نے کہا حدیث پاک میں ہے کہ اشراف نفس ہو نا، پہلے ہی دل چاہتا ہو کہ کوئی آئے پھر کمینے ہو جاؤ۔ انہوں نے اس لیے رد کیا کہ وہ بھوکا ہونے کی وجہ سے چاہتا تھا کہ آئے، مگر جب رد کر دیا چلا گیا نا، اب تو وہ نا امید ہو گئے کہ آیا ہوا کھانا میں نے واپس کرا، اب کہاں سے آئے گا۔ طالب علم ہوشیار تھا، وہ دوبارہ لے آیا کہ اب تو شاید سمجھ بیٹھے کہ نہیں آئے گا، رکھا تو کھا لیا۔ یعنی انسان کو اتنا بلند ہمت ہونا چاہیے، خودداری ہونی چاہیے، وہ کمینہ نہ ہو جائے، پھر اللہ کی رحمت سے کوئی کہیں سے ہو جائے خدمت تو کوئی بات نہیں، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ طے کرے تھوڑا ملے تو وہاں جائے نہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے میں جانتا ہوں کہ جب بات کے لیے جاتے تھے تو اپنے ساتھ روٹیاں مسی پکوا کر اپنے گھر سے لے جاتے تھے میٹھی، اس سفر میں نہیں میں کسی کا کھانا کھاؤں گا، ویسے کوئی دعوت دوں گا۔ دیکھ کتنے اونچے لوگ تھے وہ۔ اب ہم حق اسی لیے بیان ہی نہ کرتے، پہلے نہیں یہ تو کہ ان کو خوش کریں کچھ دے دے، اگر یہ سننے والے ناراض ہو گئے کیا ملے۔ جی